أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فطرانہ اتنا ہوگا. دوسری بات ہے سنت کی، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ آج سے 1400 سال پیچھے جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، اور وہاں پر جائزہ لیتے ہیں کہ اہل ایمان، اہل اسلام فطرانہ کتنا دیا کرتے تھے اور کیا دیا کرتے تھے، تو اس میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اجناس دیا کرتے تھے. اجناس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر مسلمان اپنی حیثیت دیکھے، ہر مسلمان اپنی حیثیت دیکھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اپنی حیثیت دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جتنی استطاعت دی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ فطرانہ ادا کرے. اگر کسی کی استطاعت ہے کھجور کی تو وہ کھجور دے، کسی کی استطاعت ہے چاول کی تو وہ چاول دے، کسی کی استطاعت ہے کشمش کی، منقع کی تو وہ دے. تو اور اگر کوئی بالکل ہی کمزور ہے مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مفلوق الحال ہے، تو پھر وہ گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا، جو کہ بالکل آخری حد ہے، جو کہ سب سے کم قیمت ہے. تو یہ اصول آپ سمجھ لیجئے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق دیکھے. اللہ تبارک و تعالی نے اگر اپنے فضل سے نوازا ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو آپ مہنگی سے مہنگی چیز کا انتخاب کریں. گھی لے لیجئے، اچھی والی کھجور لے لیجئے، منقع لے لیجئے، کشمش لے لیجئے، کسی اچھی چیز کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ آف آل ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، فی کلو اس کی قیمت اتنی ہے، تو آپ نے کتنا دینا ہے؟ آپ نے دینا ہے 2.5 کلو فی کس کی طرف سے، پر ہیڈ 2.5 کلو آپ نے دینا ہے، 2.5 kg. پہلے نمبر پہ دیکھا کہ اس کی کلو کی قیمت کتنی ہے، پھر دوسرے نمبر پہ 2.5 کلو قیمت کتنی بن رہی ہے، تو ایک شخص کی طرف سے 2.5 کلو ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کل افراد آپ کے گھر کے کتنے ہیں. 6 افراد ہیں. اچھا، ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو اس کی قیمت یہ ہے، 6 افراد کی یہ قیمت ہے. تو اچھی سے اچھی چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کرنا چاہیے ہر مسلمان کو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق. یہ سنت طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.